15 نمبر پہ آپ نے انتہا پسندی کو رکھا ہے، تو آپ کی اس سے کون سی انتہا پسندی مراد ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے. انتہا پسندی ایک تو وہ ہے کہ ہم دین کے اندر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی قوم کے اندر یہ ایک عجیب تصور ہے کہ یا آدمی فرشتہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی تھوڑا نیک ہے، کوئی کم نیک ہے، کوئی زیادہ نیک ہے. حالانکہ لوگ موجود ہیں اس طرح کے، لیکن ہم یا شیطان بنا دیتے ہیں یا اس کو رحمان بنا دیں گے. درمیان میں ہم کہیں کھڑے نہیں ہوتے. اور یہی چیز میں دین کے اندر جو انتہا پسندی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، فنڈامنٹلزم پایا جاتا ہے خاص پہلو سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے میرے اندر سے جو یہ جذبہ مجھے پیدا کر دیا گیا، ہوتا کیا ہے کہ یا کافر بناؤں گا یا مومن بناؤں گا. چنانچہ درمیان میں رکھنے کا تصور ہی نہیں رہا. مثال کے طور پر بعض کبیرہ گناہ، معتزلہ کہا کرتے تھے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ کرنے والا کافر ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، تو وہ کافر ہے. کیا ایسا ہے؟ ہم نے آج بھی بہت سارے گناہوں کو کفر کی جگہ پہ لے جاتے ہیں. کسی آدمی کی رائے، مثلا اس نے کسی حدیث کا انکار کر دیا ہے یا کسی بات میں کسی غیر مسلم کا ساتھ دے دیا ہے، تو چھوٹا جملہ ہم نہیں بولیں گے کہ اس نے غلط کام کیا یا گناہ کر دیا، یا نہیں، ہم کہیں کافر ہو گیا، یہ ان کا ساتھی ہے، یہ فلاں ہو گیا. تو یہ جو انتہا پسندی ہے مذہب میں بھی اور دنیوی کاموں میں بھی، ہم کسی فرد کو جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر اس نے ہمیں دھوکہ دیا، تو ہم دھوکہ کھانے کے بعد بس ساری زندگی کے لیے اس کو دھوکے باز ہی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو یہاں غلطی لگی ہو. تو ہمارے اندر یہ انتہا پسندی کا جذبہ ہے. ہر پہلو سے جامع معنی میں اس کو لے رہا ہوں کہ ہم دو انتہاؤں پہ رہتے ہیں، درمیان کی معتدل جگہ پر کبھی کھڑے نہیں ہوتے کہ ہاں یہ آدمی اس مسئلے میں خراب تھا، ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری میں یہ خرابی نہ کرے. ہم اس طرح سے نہیں سوچتے. 16 نمبر پہ آپ نے جو مینشن کیا ہے وہ ہے محدود دینی تصور. محدود دینی تصور سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ سوچا سمجھا ایک مرض ہے جو پیدا کیا گیا ہے. ہمارے مذہب کے، ہمارے اگر مغلوں کے، ترکوں کے زوال سے پہلے تک دیکھیں تو ہمارے ہاں نیک بننے کا بڑا اعلیٰ معیار تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تہجد پڑھ لی، کچھ چلے اور ریاضتیں کر لیں، یہ تقویٰ ہے، یہ نیکی ہے. اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں. چنانچہ ایک آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. ایک درزی کے ہاں 6 جو جوڑے تھے وہ چوری ہو گئے، تو وہ کیمرے میں لگے ہوتے ہیں آج کل، تو وہ دیکھا گیا تو پہچانا گیا، آدمی کے گھر پہنچا گیا، پتہ چلا وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے. تو جو آدمی 6 جوڑے ایک درزی سے چرا کر لے گیا ہے اور وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں؟ سوچنے کی چیز ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ امت اس طرح سے سمجھ رہی ہے کہ دین اپنی جگہ پہ ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، میں جنتی ہو گیا. یہ چوری چکاری، یہ پیسے مار لینا، یہ لوٹ لینا، یہ رشوت لے لینا، یہ الگ معاملہ ہے. تو دین کا یہ ادھورا تصور ہے. اصل دین یہ تھا کہ نہ چوری کرنی ہے، نہ چکاری کرنی ہے، معاملات میں بھی دیانتدار رہنا ہے اور عبادات میں بھی دیانتدار رہنا ہے. تو یہ دین کا محدود تصور ہے جو ہمارے ہاں بعض تنظیموں اور بعض تحریکوں سے پیدا ہوا. اور ویسٹ نے، جو اگر آپ اورینٹلزم کے پہلو سے چیزوں کو دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ شعوری طور پر ہمارے اندر مذہب کا ایک ایسا شعور پیدا کیا ہے. اور تاکہ ہم تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے سیکولرزم کا یہ تصور تھا کہ وہ اجتماعی زندگی سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے سیکولرزم اس معنی میں لیا کہ ہماری معاملات کی زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس نماز روزہ کر لی، نماز تسبیح پڑھ لی، صبح اٹھ کے کوئی 2000 تسبیحات کر لی تو میں جنتی ہو جاؤں گا. ٹھیک. 17 نمبر پر ہے زندگی کے آداب سے دوری. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیولائزڈ ہو گئے ہیں، ماڈرن دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے آداب سے دور ہیں. دیکھیے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قانون ہوتا ہے اور ایک آداب ہوتا ہے. تو قانونی اعتبار سے ہماری تربیت فقہی مزاج کی ہے. ہم قانون کو اہمیت دیتے ہیں اور قانون کو بھی اس معنی میں اہمیت دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس کو اپناتے ہیں. لیکن جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ قانون کے پیچھے، جس بات پر قانون کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے آداب ہوتے ہیں. مثلا یہ تو ٹریفک کے قانون میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، نہیں لکھا ہوتا کہ پہلے آنے والے کو حق دینا ہے، نہیں لکھا ہوتا. بس یہ لکھا ہوا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے، اس پہ آپ کراسنگ نہیں کر سکتے. لیکن ادب کیا ہوگا کہ میں دیکھوں کہ ایک آدمی مجھ سے پہلے آ گیا ہے، میں اس کو جگہ دوں.
میں گاڑی ایسے کر کے اس کے آگے نہ لے جاؤں. یہ ادب کے خلاف ہے, قانون کے خلاف تو نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے قوانین کو, چونکہ فقہ میں بھی ایسے ہی ہم نے ہیلے بازی سیکھی. ہم نے کہا کہ اچھا قانون اتنا ہے تو ٹھیک ہے. مثلا ایک ہیلے کا واقعہ دلچسپ ہے, سنانا اچھا ہوگا, کہ زکوٰۃ دینی ہے نا اب آپ نے, تو زکوٰۃ دینی ہے تو مثلا 5 کلو سونا زکوٰۃ بنی. اب آپ نے اس کو بالٹی میں ڈالا, اس کے اوپر گندم ڈالی اور باہر کھڑی ایک بڑھیا کو دے دی کہ اماں یہ آپ کی زکوٰۃ ہے, لے جائیے. آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا, اس نے کہا اماں جان یہ جو بالٹی ہے گندم کی آپ مجھے اتنے ریال میں بیچ دیں. اماں بڑی خوش ہو گئی کہ تھوڑی سی گندم ہے تو اتنے ریال مجھے مل رہے ہیں. انہوں نے وہ ریال دے دی اور گندم کی بالٹی گھر آ گئی, اس میں سونا تھا 5 کلو کے قریب. تو اب کیا کیا ہم نے قانون پورا کر دیا کہ اماں کو زکوٰۃ دے دی تھی, اماں نے بیچ دی, بس. اب اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو یہی کام ہم یہاں پر کرتے ہیں. تو تہذیب بنتی ہے ادب آداب سے. مثلا میں نے والد صاحب کی خدمت کرنی ہے تو قانون ہو گیا, لیکن والد صاحب کو کیسے ملنا ہے, کیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ ادب آداب کی چیز ہے. تو قانون سے اوپر ہوتے ہیں ادب آداب ہمیشہ. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم قانون کو بھی ہیلے بازی سے لیتے ہیں اور آداب کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک. 18 نمبر آپ نے دیا ہے اپنی تہذیب کو پسماندگی کی علامت سمجھنا. تو اس کو ذرا ایکسپلین کرے کہ ہمارے ہاں کس طرح پسماندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اپنی تہذیب کو. یہ بھی اورینٹلزم کی جو موومنٹ چلی, اس نے مشرقی لوگوں کو, خاص طور سے مسلمانوں کو نیکو دکھایا ہے, چھوٹا دکھایا ہے. چنانچہ آپ اورینٹلزم کی تحریک کی چیزیں دیکھیں تو اس میں آپ کو پکچرز ایسی ملیں گی, پینٹنگز ایسی ملیں گی کہ ایک انگریز آ رہا ہے گورا اور سارے مڑ کر اس کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہیں اور گھوڑے اور کتے بھی اس کو مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز آ گئی ہے. یہ پنکچول ہے, یہ سمجھدار ہے, یہ سائنسدان ہے, یہ علمی ہے, یہ بڑا دیانتدار ہے, تحقیقی آدمی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان گھٹیا ہے. یہ انہوں نے ایک مہم چلائی. چنانچہ ہر جگہ پر جہاں جہاں اورینٹلزم کے اثرات گئے وہاں میری شلوار قمیض گھٹیا سمجھی جانے لگ گئی, میری پگڑی گھٹیا سمجھی جانے لگ گئی. چنانچہ آپ بڑے ہوٹلز میں چلے جائیں تو ہمارا جو پیرا ہوگا اس نے پگڑی باندھی ہوگی اور جو مینیجر صاحب ہوں گے وہ پینٹ شرٹ میں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ بے کو مشرقی تہذیب کا آدمی بنا دیں اور مینیجر کو ذرا بلند تہذیب کا. تو ہم نے اپنی تہذیب کی جو اقدار تھی, جو ویلیو تھیں, ان کو ہم نے چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دی کی علامت بن گئی, وہ گھٹیا لوگوں کی علامت بن گئی. وہ گوروں کی تہذیب ترقی یافتہ ہے, سمجھداروں کی تہذیب ہے. اس کو آپ اپنی الیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں الیکشن میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گی جس طرح سے بے ایمان قسم کا لیکن باؤ قسم کا جو مغربی تہذیب کے نمائندہ ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. وجہ پیچھے وہی ہے کہ اورینٹلسٹ موومنٹ نے یہ تصور دیا کہ مذہبی لوگ گھٹیا ہیں, مولوی صاحب چھوٹی ہستی ہیں, لیکن یہ جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا پینٹ شرٹ والا آدمی ہے یہ بڑا آدمی ہے. اس نے ہمارے اندر کا جو قومی فخر ہوتا ہے, ایک فخر میں پازیٹیو معنی بول رہا ہوں, اس کو ہم سے چھین لیا ہے. چنانچہ میں اب پینٹ شلوار قمیض پہن کر اچھی جگہ جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں مجھے اچھی طرح سے ریسیو نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ اندر تک چلی گئی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سادہ روٹی جب توے پر جو پکتی تھی اس کو بھی اب حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا, بلکہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہاں سے لے کر آپ کی شلوار قمیض اور آپ کی پگڑی تک ہر چیز قابل نفرت بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری تہذیب کی چیز ہے. یہ میں اگلا آپ نے ذکر کیا ہے مفاد پرستی کا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مغرب مفاد پرست ہے وہ سارے, اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کا ملک ہے, یہاں خیرات زکوٰۃ بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم خیرات زیادہ کرتے ہیں اور وہ اس کی وجہ بھی اپنا مفاد ہوتا ہے. مفاد پرستی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے آپ کا 10 روپے کے فائدے کے لیے آپ کا لاکھوں کا نقصان بھی کر دیتا ہوں. میں اپنے فائدے کے لیے ملک کو لوٹ لیتا ہوں. میں اپنے فائدے کے لیے سڑک ناقص بنا دیتا ہوں. یہ ہے مفاد جس کو میں تمام کاروباری معاملات میں گھریلو ہوں, سماجی ہوں, تہذیبی ہوں یا کاروباری ہوں, ان سب میں اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہوں. کبھی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. جبکہ ہماری تہذیب جو انگریزوں کے آنے کے بعد بھی کافی عرصے تک وہ ایثار کی تہذیب تھی. ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے, ہم دوسروں کا فائدہ دیکھتے تھے,
اور اپنا نقصان بھی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کا فائدہ بھی دیکھتے تھے, قوم کا فائدہ دیکھتے تھے, ملت کا فائدہ دیکھتے تھے. اب میرے اندر صرف اپنا مفاد ہے, میں ہر پہلو سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو سیاست میں بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تمام ویلیوز, تمام ایمانی چیزیں, تمام تقوی کی چیزیں, تمام سماجی چیزیں, تمام گھریلو چیزیں سب کو قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. اور میں نے بعض جھگڑے ایسے چکائے ہیں کہ اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے دوسرے کا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہوتا ہے. یہ مفاد اس طرح سے ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے. اس کے نتیجے میں ہم قوم کی حیثیت سے, ملت کی حیثیت سے بالکل نہیں جی سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بے حیائی 20ویں نمبر پر, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے حیائی جو ہے وہ ہمارے تہذیب میں پردہ تھا بہت زیادہ شدت والا, لیکن اب اس کے الٹ بالکل ہم کھلتے چلے جا رہے ہیں, لباس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک جگہ تو مناسب جگہ ہے جو مذہب اور اسلام قبول کرتا ہے یا ہماری تہذیب قبول کرتی ہے, وہاں تک تو لباس کا ہلکا ہونا یا کم ہونا قابل برداشت تھا. لیکن اب وہ فحاشی اور عریانی کی طرف جا رہا ہے. جن تہذیبوں میں فحاشی اور عریانی ہوتی ہے وہ تہذیبیں تقوی سے محروم رہتی ہیں اور خاندان کی جو خوبیاں ہیں, خاندانی نظام کی, اس سے بھی محروم رہ جاتی ہے. تو چونکہ وقت کم ہے تو میں اسی بات پر اکتفا کروں گا کہ فحاشی, بے لباسی, کم لباسی یا زنا تک چلا جانا اور باہمی جو آزادانہ جنسی تعلقات ہیں یا جینڈر کا انٹریکشن جو ہے اس کے اندر جو آزادی آتی چلی جا رہی ہے وہ فحاشا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک پاکیزگی کا ماحول رکھا جا سکتا ہے لیکن اب وہ آہستہ آہستہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے. 21ویں نمبر پہ ہے دوسروں پہ انحصار, اس سے کیا مراد ہے؟ دوسروں پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بل بوتے پر کام نہیں کرنا چاہتا. قرض لینے کا تصور, دوسروں کی مدد آنے کا تصور, آپ 2005 کے زلزلے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہی جملہ بولا جاتا تھا کہ حکومت نہیں آئی. بھئی جو میرے پاس ریسورسز ہیں میں ان پر کھڑا ہو کر خود اپنا کوئی انتظام نہیں کرتا. چنانچہ آپ پاکستان کی سیاست میں دیکھ لیجیے, ہم دوسروں کے قرضوں پر چلتے ہیں, اپنی بنیاد پہ ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. چور راستے نکالنا, اس سے کیا مراد ہے جی؟ چور راستے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک دن نماز پڑھ کے فجر کے نکلا تو میرے آگے فجر کی نماز پڑھ کے ہی ایک صاحب مسجد سے نکلے تو انہوں نے کسی کو فون ملایا تو فون ملا کے کہتے ہیں کہ تم نے میرا کام نہیں کیا تھا, جیسے 200 روپے دے کر میں نے کام کروا لیا ہے. یعنی ایک نمازی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 200 روپے رشوت دے کر یہ کام کروا لیا ہے. یہ چور راستے ہیں کہ ہمیں جو قانون ضابطے کے مطابق یا اخلاقی ضابطوں کے مطابق یا سماج کی کلچرل چیزوں کے پہلو سے جو جائز طریقے تھے کام کرنے کے, اس میں ہم نہیں کر رہے. ہم نے کچھ چور راستے نکال لیتے ہیں اور قانون بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور بس. چنانچہ وہ جو ٹریفک کا میں نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی گاڑی آگے ڈال دیتا ہوں تو وہ بھی چور راستہ ہے. حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنی لائن میں لگ کر چلنا چاہیے تھا. تو رشوت کا راستہ, یہ جو چیزیں ہیں یہ چور راستے ہیں جو میں اس کو بھی مرض کے طور پر دیکھتا ہوں اور ہم اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے. 23 نمبر پر ہے شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک پودا ہم نے بویا, اس پودے نے, بیج نے پہ سے پودا نکلنا ہے اور ایک ٹائم پر جا کر وہ پھل پھول دے گا. قدرت ایک ٹائم پر چلتی ہے, اس کا ایک طے شدہ شیڈیول ہے جس پر وہ چلتی ہے. یہی کام میری ترقی میں بھی ہے کہ میں اپنے علم کے اندر پختگی کب حاصل کروں گا یا اپنی زندگی میں کب تجربہ کار ہوں گا, لیکن میں اس محنت کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے, آپ کاروباری لوگوں کو دیکھ لیجئے, وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, راتوں رات کوئی کارنامہ کر لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم شارٹ کٹس بناتے ہیں. جب شارٹ کٹس کرتے ہیں تو ہم پختہ کام نہیں کر پاتے, دیر پا کام نہیں کر پاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ادھورے کام, ناقص کام کرتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مادی اور مالی اور نفسیاتی اور ایمانی دونوں طرح کا نقصان ہوتا رہتا ہے.